ویلکم ٹو مائی چینل۔ ناظرین، تلی ہوئی چیزیں استعمال کرنے سے اگر بدہضمی ہو جائے تو اجوائن کھا لیا کرو، بدہضمی دور ہو جائے گی۔ چھوٹی الائچی کا سفوف صبح و شام روزانہ پانی کی ہمراہ استعمال کیا جائے تو یہ جگر اور مثانے کی پتھری کو کچھ عرصے میں نکال باہر کرتی ہے۔ خشک انگور رات کو عرق گلاب میں بھگو کر رات بھر کھلے آسمان کے نیچے رکھیں اور صبح نہار منہ کھا لیں، مثانے کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جانے کی صورت میں تازہ سیب لے کر اس کا رس نکالیں اور اس میں سیاہ مرچ، زیرہ اور نمک ملا کر پینا بہت مفید ہے۔ اگر آپ کو ٹانگوں میں درد اور کوریا ہو جاتا ہے تو روزانہ صبح نہار منہ 8 بادام کھا لیں، آپ کو ان دونوں تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ گھر سے نکلتے وقت جیب میں الائچی کا دانہ رکھ لو، دولت آتی ہے۔ صبح کو اٹھ کر سب سے پہلے پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھنے سے دولت آتی ہے۔ روزانہ والدین کے جھگڑے دیکھنے والے بچے نافرمان بن جاتے ہیں۔ میتھی کھانے سے حیض کھل کر آتا ہے۔ فارمی مرغی پیشاب کی نالیوں میں انفیکشن پیدا کرتی ہے۔ سوتے وقت منہ سے پانی آتا ہے تو جامن کا استعمال کیا کریں۔ کشمش کھاؤ، یہ ہائی بلڈ پریشر کی نجات دلاتی ہے۔ ادرک کی چائے الٹی اور متلی میں مفید ہے۔ کچے پیاز کھانے سے ماواری صاف آتی ہے اور درد نہیں ہوتا۔ 4 چیزوں سے رزق بے تحاشا ملتا ہے۔ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا، اپنے گناہوں پر بہت زیادہ پشیمان ہونا، مستقل خیرات کرنا اور ذکر کرنا۔ جو آلو زیادہ کھاتا ہے اس کا وزن بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ جو رات کو دودھ پی کر سوتا ہے اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا، لیکن دودھ پینے سے 2 گھنٹے بعد سونا چاہیے۔ گنا چوسنے سے کبھی کا جلد کالی نہیں ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مچھر آپ کے پاس نہ آئے تو تھوڑی سی وکس جسم پر لگا کر سویا کریں۔ کمرے میں نمکین پانی بھر کر رکھ دینے سے مچھر نہیں آتے۔ غصے والی عورت کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ حسد کرنے والے شخص کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ مور کے پر کو ماتھے پر مالش کرنے سے عقل بڑھ جاتی ہے۔ جس بچے کو روزانہ مار پیٹ کا سامنا ہو، ایسے بچے کی صلاحیت دب جاتی ہے۔ جب بچے کو مار پیٹ کر سکھایا جاتا ہے تو وہ تشدد پسند بن جاتا ہے۔ اپنی گردن کی پچھلی جانب برف کا ایک ٹکڑا کچھ دیر کے لیے رکھ دیں۔ ایسا کرنے سے دماغ کو بہت سکون ملتا ہے، کندھے کے پٹھوں کو آرام ملتا ہے۔ آپ کھلی آنکھ سے چھینک نہیں سکتے۔ جسم کی رگ رگ میں قوت ڈالنے کے لیے نہار منہ کھجور کو پیس کر اس کو گائے کے دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ اونٹ کی چربی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ سانولے رنگ کے چہرے پر گائے کا دودھ میں بیسن ملا کر لگاؤ، رنگ چمک جائے گا۔ اگر بدہضمی ہو جائے تو 3 گلاس ٹھنڈا پانی پی لینے سے فوری آرام آ جاتا ہے۔ سائنس کے مطابق جب ہم کو چھینک آتی ہے تو ناک کے اندر سے بیکٹیریا باہر نکلتے ہیں اور ہمارا بدن وائرس سے پاک ہو جاتا ہے۔ 4 چیزوں سے رزق ملنا رک جاتا ہے۔ صبح فجر سے طلوع آفتاب تک سونا، نماز نہ پڑھنا، دھوکہ دینا، سستی کرنا اور نماز پابندی سے نہ پڑھنا۔ اگر خواب ٹوٹ جائیں تو دوبارہ سے خواب میں جانے کے لیے آپ بائیں جانب لیٹ جاؤ۔ جو شخص رنج و غم محسوس کرے اور اسے یہ معلوم نہ ہو کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو اپنے سر کو دھو لینا چاہیے۔ سونے سے قبل اپنے دماغ کو سوچوں سے آزاد کر کے سو جاؤ۔ سورہ یاسین فجر کے بعد پڑھنے سے انسان کی ہر جائز خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ اگر 10 سے 15 منٹ آپ اپنے بدن کو کوئی حرکت نہیں دیتے تو آپ جلدی ہی سو جائیں گے۔ مکھانے دودھ میں ڈال کر پیو، جوڑوں اور ہڈیوں کا درد دور ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہفتے میں 1 بار پیزا کھانے سے خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں؟ کسی تقریب میں جانا ہے تو میک اپ سے پہلے انڈے کی سفیدی میں لیموں کا رس ملا کر لگاؤ، چہرے پر بہت اچھی شائننگ آتی ہے۔ کالے رنگ کا دوپٹہ اوڑھنے والی عورتوں کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ جو عورت صبح ناشتے میں جو کا دلیا کھاتی ہے وہ ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ یوگا کرنے سے آپ شوگر اور پیٹ کی دوسری بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں۔ دوپہر میں مباشرت کرنے سے پٹھوں کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ رات کو اٹھ کر پیشاب کرنے سے سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ اخروٹ زیادہ کھاتے ہیں ان کے دماغی کمزوری کبھی نہیں ہوتی۔ آلو کا رس ہلکے دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ آلو کو پتلا کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں، اس سے آنکھوں کے گرد سیاہ جلد اور تھکن دور ہو جائے گی۔ کان میں شدید درد ہو تو سونے سے قبل کان کے باہر کی طرف لہسن کا ٹکڑا کاٹ کر رکھ لیں، صبح تک درد اور تکلیف دور ہو جائے گی۔
لہسن کان کے انفیکشن کے لیے بہتر ہے، یہ جراثیم کا خاتمہ کرتا ہے۔ پاؤں کے تلوؤں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلا کو کسی بھی تیل سے خوب مالش کیا کریں، کیونکہ پاؤں کا یادداشت سے اتنا ہی گہرا تعلق ہے جتنا روح کا انسان سے۔ گرم دودھ پینا گہری نیند کے لیے مفید ہے۔ دودھ کا پینا نیند میں بہتری لاتا ہے اور بدن کو پرسکون کرتا ہے۔ عورت ایک سبزی کے پانی سے منہ دھو لیا کرے، جوان نظر آنے لگے گی۔ عورت گوبھی کے پتوں کے پانی سے اگر منہ دھو لیا کرے تو چند دنوں میں اس کا چہرہ بالکل چاند جیسا سفید ہو جائے گا۔ کیلے کے پتوں کو ابال کر اس کے پانی سے بال دھونے سے بال لمبے، گھنے اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ پستہ دماغ کو طاقت دیتا ہے، پیاس کو نکالتا ہے، معدے کو طاقت دیتا ہے اور وبائی امراض سے دور رکھتا ہے۔ کدو کھایا کرو، یہ سبزی دماغ کو قوت دیتی ہے۔ زندہ رہنے کے لیے ہم لوگ ساری عمر تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، مگر ہم زندہ پھر بھی نہیں رہتے۔ کولڈ ڈرنکس، چائے کافی زیادہ پینے سے ہڈیاں کمزور ہونے کا سبب ہے۔ اخروٹ کھاتے رہنے سے پھل پیری کے سفید داغ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کیلا مہواری میں درد کو کم کرتا ہے اور دماغ کو قوی بناتا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے گھٹنوں کے درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ کڑوی چیزوں کے استعمال سے صحت اچھی رہتی ہے اور زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے انسان موت کے قریب ہو جاتا ہے۔ کمر میں درد رہتا ہو تو تلسی کا قہوہ پئیں۔ تلسی کو 2 کپ پانی میں ڈال کر ان کو اتنا پکا لیں کہ پانی آدھا رہ جاتا ہے، اور جب پانی ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو 1 چٹکی نمک ڈال کر اس کو پی لیں۔ کمر درد غائب ہو جائے گا۔ کمزور بدن والے لوگ ہریسہ کھائیں تو وہ پہلوان بن جائیں گے۔ موٹی عورت روزانہ 3 غذائیں کھائیں، خشک میوہ جات، اجوائن اور سونف، 1 ہفتے میں دبلی ہو سکتی ہیں۔ جس گھر میں عورتوں کو دکھ ملتے ہیں وہ گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ کمر درد سے بچنے کے لیے جب کسی جگہ پر بیٹھیں تو جھک کر نہ بیٹھنے سے گریز کریں، ہمیشہ سیدھا ہو کر بیٹھیں، اس سے کمر کا درد نہیں ہوگا، اور سونے کے لیے باریک تکیہ رکھیں۔ جلد بازی میں کیا جانے والا فیصلہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی فیصلہ کرنے لگو تو ٹھنڈے دل و دماغ سے کرو۔ خارش کے خاتمے کے لیے پانی میں ہلدی ڈال کر اچھی طرح پکائیں اور اس پانی کو روٹی کی مدد سے خارش پر لگائیں، چند دنوں میں خارش ختم ہو جائے گی۔ انڈے اور کیلے ایک ساتھ کھانے کی عادت بدن کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر ہفتے میں صرف 1 بار چاکلیٹ استعمال کر لیں تو اس سے نہ صرف دماغی صلاحیتوں پر مثبت اثر پڑتا ہے بلکہ یادداشت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ چہرے پر کیل مہاسے ہیں تو ناریل کے تیل سے مساج کریں۔ اگر بھولنے کی بیماری ہو تو چند بادام اور کالی مرچ کا پاؤڈر بنا لیں، 1 بوتل میں رکھ لیں اور صبح نہار منہ 1 چائے کا چمچ کھا لیا کرو۔ حافظہ اتنا تیز ہو جائے گا کہ کبھی کوئی بات نہیں بھولے گی۔ کیلا ذہنی دباؤ اور بے چینی سے نجات دلاتا ہے۔ دہی کھایا کرو، یہ گیس اور قبض سے بچاتا ہے۔ چھوہارے دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت باء میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو کوئی کام شروع کرنے سے پہلے یا نافع 20 بار پڑھ لے، انشاءاللہ وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا۔ مہمان کی خدمت کرنے سے رزق میں فراوانی ہو جاتی ہے۔ برف کھانے سے جلدی بڑھاپا آتا ہے۔ پیاز کے عرق میں شہد ملا کر کھانے سے پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ پیاز کا عرق نکال کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ پیاز کا استعمال بدن میں خون کی کمی کو پورا کرتا ہے اور جسم کے زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے۔ سانس کے مریض صبح نہار منہ پیاز کا رس پینے سے مرض میں افاقہ ہوتا ہے۔ وبا کے دنوں میں اگر پیاز کھانے کے ساتھ رکھا جائے تو وبا سے محفوظ رہیں گے۔ کھٹی چیزیں انسان کو جلدی بوڑھا کرتی ہیں، بدن کو دبلا کرتی ہیں اور پٹھوں کے لیے مضر ہیں۔ نہار منہ دہی کے ساتھ سیب کھانے سے دل کو گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ دل اداس ہو تو کسی یتیم یا مجبور بندے کی مالی مدد کر دو، تمہارے دل کو سکون مل جائے گا۔ جب چھینک آتی ہے تو 1 سیکنڈ کے لیے دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے۔ نئی زندگی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نہار منہ ادرک کا ٹکڑا منہ میں ڈال لیا کرو، 100 سال تک بدن میں کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چوس لینے سے بدن پوری زندگی کمزور نہیں ہوگا۔ میتھی اور گرم چیز کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ 1 ہفتے کے لیے روزانہ انجیر پانی میں بھگو کر صبح خالی پیٹ کھائیں، اس سے جسم میں نیا خون بنتا ہے اور جسم میں طاقت آتی ہے۔ کھانے میں ادرک کا استعمال زیادہ کرو، کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ بھنے ہوئے چنے
کھانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ بار بار پیشاب آنے کی حاجت ہوتی ہے تو 3 چٹانک بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا جائیں۔ 2 ہفتے لگاتار ایسا کریں تو اس سے پیشاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بوڑھے لوگ زیادہ دن تک اس سے استعمال کریں۔ بھنے ہوئے چنوں کا استعمال خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور چہرے کو رونق بناتا ہے۔ پھولنے کی بیماری اور نظر کمزور ہو تو کھجور اور بادام دودھ کے ساتھ روزانہ کھا لیا کرو، کوئی بات نہیں بھولے گی، نظر تیز ہوگی۔ ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو آدھا گلاس دودھ میں آدھا گلاس پانی ملا کر 3 سانسوں میں پی جاؤ۔ دودھ وہ ٹھنڈا ہو ورنہ عام کمرے والا درجہ حرارت کا بھی ہو تو انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ نیم گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے، جلد پر نکھار آتا ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور ہارمونز بیلنس میں رہتے ہیں اور جسمانی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ اگر پیٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہو تو لہسن کا تیل انگوٹھے پر لگا کر ناک میں ڈالنا چاہیے۔ 10 دنوں میں پیٹ کی چربی بالکل صاف ہو جائے گی۔ ناخن مضبوط خوبصورت کرنے ہیں تو ہلکے گرم زیتون کے تیل میں ناخنوں کو ڈبو دے۔ اگر بندہ پیشاب کرنے سے قبل نیم گرم پانی پی جائے تو زندگی بھر کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ کھانا کھاتے ہوئے بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لیں، 100 بیماریوں کا علاج ہے۔ اگر بندہ کھانے کے درمیان 3 گھونٹ پانی پی جائے تو زندگی بھر اس کی آنکھوں میں چمک باقی رہے گی۔ جن لوگوں کو دبلے پن کا مسئلہ ہے اور بدن کی کمزوری ہے وہ لوگ ناشتہ ایسے کریں: 3 دانے انجیر کھائیں، پھر 5 دانے بادام، 1 اخروٹ کا مغز ہے اور دودھ میں الائچی ڈال کر 1 گلاس بھی پی جائیں۔ چند دن میں بدن پھولنے لگے گا اور کمزوری دور ہو جائے گی۔ وقت سے پہلے چہرے پر بڑھاپا اور جھریاں ظاہر ہوں تو کھیرا استعمال کرو۔ کھیرے میں موجود اجزاء جلد کو گورا بناتے ہیں اور جھریوں کو ختم کرتے ہیں۔ آدھا کھیرا ایلوویرا جیل، 2 چمچ لیموں کا رس، آدھا چمچ ارک گلاب اور آدھا چمچ کھیرا کاٹ کر تمام چیزیں بلینڈر میں ڈال کر پیس لو۔ اس کو چہرے پر ماسک کی طرح استعمال کرو، 20 منٹ لگا رہنے دیں، پھر چہرے کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ ہفتے میں 2 بار ضرور ایسا کریں۔ کنو کھانے سے چہرے پر دانے نہیں آتے۔ لکوریا کی بیماری کی وجہ سے بھانج پن لاحق ہو سکتا ہے۔ پستہ کھاؤ، دل کی دھڑکن کنٹرول رہے گی۔ مالٹے کا جوس مسوڑوں میں خون کو روکتا ہے۔ مالٹا موٹاپے کو دور کرنے میں مددگار ہے۔ روزانہ 1 مالٹا کھائیں اور صحت مند رہیں۔ ناظرین، دوپہر کے کھانے کے بعد 1 لہسن کا جوا ضرور کھائیں، اسے وزن تیزی سے کم ہوگا۔ کلونجی کے 5 دانے روزانہ نہار منہ کھانے سے جسم کی فالتو چربی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتی ہیں وہ روزانہ کھجور کھایا کریں۔ ہونٹوں کی سیاہی دور کرنی ہے تو ٹماٹر رگڑ لو۔ پیشاب کرتے وقت جھک کر بیٹھنے سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ دودھ سوڈا گرمی کا نہیں بلکہ ہڈیوں کا توڑ ہے، اس سے بچو۔ ہڈیوں کو مضبوط کرنا ہے تو کھانے کو ہضم کرنے اور بالوں کو لمبا کرنے کے لیے پودینے کا استعمال بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ روزانہ صبح کو اٹھ کر گھاس پر چلنے سے ڈپریشن سے نجات مل جاتی ہے۔ انسانی جسم میں طاقت ڈالنے کے لیے جادوئی میوہ اخروٹ اور اخروٹ کا حلوہ کھانے سے ہر قسم کی بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ایسی عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی جس کا مرد بار بار اس کی تعریف کرے۔ معدے کی گرمی سے جان چھڑوانے کے لیے سونف والا پانی پی لیا کرو۔ نہاتے وقت جسم پر تیل لگانے سے جسم کی سستی دور ہو جاتی ہے۔ گہرے رنگ کے کپڑے پہننے والی عورتوں کو پسینہ زیادہ آتا ہے۔ بدن کی جلد لٹک جائے تو روزانہ 3 کھجوریں ضرور کھا لیا کرے۔ جو روزانہ ادرک کا ٹکڑا چباتا ہے اس کو فالج کا اٹیک کبھی نہیں آتا۔ لہسن کا رس لیموں کا ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے چہرے کی چھائیاں 1 دن ہی میں ختم ہو جائیں گی۔ خوش رہنا بالوں کی تندرستی میں بہت گہرا تعلق رکھتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں۔ نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگانے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ بازاری خوشبودار تیل کی بجائے ناریل یا سرسوں کا خالص تیل استعمال کریں۔ بالوں میں سفید پیاز کا رس لگا لیا کرو، بال گرنا رک جائیں گے۔ دیسی گھی کو گرم کر کے چاٹ لیں تو اس سے جوڑوں کے درد میں آرام آئے گا۔ گڑ کی دھنی لو، بند ناک فوری کھل جائے گی۔ اگر آپ کا گلا اور منہ پک جائے تو 2 دن خشک دھنیا چوس لو، شفا حاصل ہو جائے گی۔ جو انسان ہر مہینے میں صرف 3 دن صبح کے ٹائم شہد چاٹ لے وہ کسی بڑی بلا اور پودینے کا مسلسل استعمال کرنے سے جلد کے داغ دھبے ختم ہوتے ہیں اور دانوں سے نجات ملتی ہے۔ جس گھر میں برگر کا درخت ہو وہاں پر رزق کی کمی نہیں آتی۔ جس کو اولاد کی خواہش ہو وہ اسی دن سے کشمش اور گیری اچھی قسم کے لے کر کھانا شروع کر دے اور پانی گلاس میں پینے کی بجائے مٹی کے کٹورے میں پی لے۔
सोते वक्त अगर खर्राटे लेने की आदत हो तो सोने से पहले नमकीन पानी के गरारे करो। कच्चे मोंगरे चबा लेने से ख़वातीन में भांजपन की बीमारी नहीं हो आती। करीब बैठकर टीवी वगैरह देखने से इंसान जल्दी बहरा और अंधा होने लगता है। जब आपके सर में शदीद दर्द हो, पालक ना खाओ, इससे आपके सर का दर्द मज़ीद बढ़ जाएगा। बच्चों के अंदर नाक के नक्सी रोकने के लिए उनको खीरा खिलाएं। भारीपन और बदहज़मी जैसे मसले से बचने के लिए थोड़ा सा गुड़ खाने के बाद ज़रूर खा लिया करें। दांतों में से खून आने लगे तो 1 प्याली नीम गर्म पानी और 1 लीमू का रस आधा चम्मच नमक मिलाकर 2 मरतबा गरारे करें। सोते वक्त बार बार करवट लेने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। चेहरे पर झुर्रियाँ ज़्यादा मीठे के इस्तेमाल से बढ़ जाती हैं। लीमू पानी जिस्म की गर्मी को दूर करने में मुफीद है। आलू बहारा खाने से जिल्द खूबसूरत होती है। सरसों के फूल की खुशबू सूंघने से दिमाग की रगें तेज़ होती हैं। आँख में कचरा वगैरह पड़ जाने की सूरत में आँख में दूध डालें। चने की दाल पकाकर खाने से ताकत आती है और रंग गोरा होता है। मैदे की तज़ाबियत का मसला हो तो अचार इस्तेमाल करने से गुरेज करें। काली मिर्च जिस्म के जरासीम में को ख़त्म करती है। खाने के बाद पानी पीना बदन मोटा करता है। सुबह का नाश्ता वक्त पर खाने से इंसान बहुत सारी बीमारियों से बच जाता है। खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाने से इंसान का बदन कमज़ोर हो जाता है। दाल का सालन खाकर दूध पी लेने से बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं। पाँव की उंगलियों पर तेल से मसाज करने से अकल बढ़ती है। अगर नज़ला ज़ुकाम जान ना छोड़ रहा हो तो हरी प्याज की खुशबू सूंघने से नज़ला ज़ुकाम ख़त्म हो जाएगा। अगर सब्ज़ी को जल्दी पकाना है तो सब्ज़ी में 2 चम्मच दूध डाल देने से सब्ज़ी जल्दी पक जाएगी। शुगर को कम करने का आसान सा तरीका। शुगर दुनिया में बहुत तेज़ी से फैलता हुआ एक मर्ज़ है। शुगर ज़्यादातर टेंशन बिला वजह की बात पर बहुत ज़्यादा सोचकर कुढ़ना वगैरह से लाहक होता है। इसका बर वक्त इलाज ना करवाया जाए तो इंसुलिन की नौबत आ जाती है, जो कि काफ़ी तकलीफ़ का बायस बनती है। नुस्खा ये है कि सूखे करेले 10 ग्राम, मेथी दाना 10 ग्राम, सूखे जामुन 10 ग्राम, आम की गुठली 10 ग्राम और दही के अलावा तमाम अज्जा हम वज़न एक पीस कर सफूफ बना लें। रोज़ाना खाने के बाद आधा चम्मच पाउडर 1 चम्मच दही में मिक्स करके खा लें। इंशाल्लाह कुछ दिनों के इस्तेमाल से आपको वाज़िया तब्दीली महसूस होगी। वक्त पर सोने से टेंशन दूर हो जाती है। वक्त पर सोने से दिमाग सही काम करता है। वक्त पर सोने से दिल सेहतमंद रहता है।